وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جیڑا جگتے ہو گیا جلنا حسین کا انہیں کبھی نہیں چھوڑنا اللہ حسین کا جیڑا جگتے ہو گیا جلنا حسین کا کبھی نہیں چھوڑنا اللہ حسین کا لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوست لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوست آج ہم نے غازی عباس علمدار کا ذکر کرنا ہے نا شاید بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوستو لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوستو غازی دیا مجاہد اللہ حسین کا انہیں کبھی نہیں چھوڑنا اللہ حسین کا یہ تو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں تو یہ تو اتنی بڑی نسبت ہے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت غازی عباس علمدار یہ 1400 سال کے بعد جس کی نسبت امام حسین سے ہوئی لاکھوں امریکی اس کے آگے لگ کے ڈالتے رہے جن کو دنیا صدام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے وہ تو غلام ہیں جو حسین کا غلام 1400 سال کے بعد بھی کائنات میں آئے تو لاکھوں لوگ آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں جب تک صدام زندہ رہے امریکیوں کی جرت نہیں ہوئی اس طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں جب صدام حسین کو پھانسی ہوئی تو اس کے بعد وہ کھلے عام پھرتے رہے اور ظلم کرتے رہے لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوستو لکھاں یزیدیاں نہیں کافی ہے دوستو غازی دیا مجاہد اللہ حسین کا انہیں کبھی نہیں چھوڑنا اللہ حسین کا بعد الحمد للہ جو الفاظ قرآن میں تلاوت کی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے یعنی جو شہید ہے وہ زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اصل جو شہید ہے وہی ہے جو اسلام کے لیے جان دے کے جا رہا ہے آج یہ لفظ شہید اتنا سستا بنا دیا گیا ہے اس کو ان کو کون بتائے سندھ موسے والا مر جائے تو اس کے لیے بھی شہید کہتے تھے یہ ہے حسین کے نوکر وہ ایک دو پوسٹیں بھی دیکھنے میں ملی کہ جو اس کا سالانہ ختم ہو رہا ہے اور وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو جب حکومتیں اقلیتوں کو پروموٹ کریں گی اور سپورٹ کریں گی تو آنے والی نسلوں کا یہی حال ہوگا کہ وہ سکھوں کے لیے روئیں گے اور حضور کی آل کا نام آئے گا تو کہیں گے یہ تو اقتدار کی جانب تھی یہ ہم نے خود فیصلہ
کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اگر ہم حسینی ہیں تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ امام حسین نے جان کیوں دی، یا صرف ہم لنگر باندھ کے ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. ساری زندگی ایک بندہ رشوت کھاتا ہے اور وہ رشوت کے چکر میں قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں جی یہ شہید ہو گیا. جب اس شہید پہ بڑا ہمیں دکھ ہوا، گہرے غم کا ہم اظہار کرتے ہیں، نہ اس کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے اعلان اعمال کو دیکھتے ہیں. اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن تو رب کی ذات جانتی ہے. جس کا ظاہر ہی خراب ہو اور وہ مرا بھی کسی گندے کام میں جاتے جاتے ہو تو میڈیا بکاؤ مال ہے، جو بھی آ کے ان کو 4 پیسے دے تو میڈیا اٹھا کے کہتا ہے جی وہ فلاں صاحب تو شہید ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو، جو رب کی راہ میں مارا جائے شہید اس کو کہتے ہیں. حضور کی آل ان سے بڑا شہید کوئی ہے. حضرت غازی عباس علمدار بھی مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور کربلا کی جنگ میں حضرت ابو بکر جو مولا علی کے شہزادے تھے، حضرت عمر جو مولا علی کے شہزادے کا نام ہے، حضرت عثمان جو مولا علی کے شہزادے کا نام ہے، یہ بھی کربلا کے میدان میں جا کے شہید ہوئے. اگر ہم امام حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں، جنتی سرداروں کا ذکر کرتے ہیں، تو مولا علی کے دوسرے شہزادوں کا ہم ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ابو بکر مولا علی کے بیٹے کا بھی نام ہے، ابو عمر مولا علی کے بیٹے کا بھی نام ہے، عثمان مولا علی کے بیٹے کا بھی نام ہے، تو ہمارے پاس تو سب سے آسان دلیل سامنے آتی ہے. جو ابو بکر کا دشمن ہو اس کو بتاؤ، جاؤ تم علی کے بھی دشمن ہو. جو عمر کا دشمن ہو اس کو بتاؤ کہ تم علی کے بھی دشمن ہو، اور جو عثمان غنی کا دشمن ہے اس کو بتاؤ کہ تم علی کے بھی دشمن ہو. اگر علی کو ابو بکر سے نفرت ہوتی تو بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے. اگر علی کو فاروق اعظم سے نفرت ہوتی تو بیٹے کا نام عمر نہ رکھتے. اگر مولا علی کو جناب عثمان غنی سے نفرت ہوتی تو پھر وہ اپنے بیٹے کا نام عثمان نہ رکھتے. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. لسٹ نکالیں آپ، 72 شہداء کی لسٹ ملتی ہے، گوگل کریں آپ، آ جائے گی. تو جب آپ ان میں پڑھیں گے تو حضرت ابو بکر کا نام بھی ہوگا، حضرت عمر کا نام بھی ہوگا، حضرت عثمان کا نام بھی ہوگا. مولا علی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا، اگر علی سے پیار کرتے ہو تو سچا پیار اس کا ہوگا جو ابو بکر سے پیار کرے گا. اگر تم علی سے پیار کرتے ہو تو سچا پیار اس کا ہوگا جو عمر فاروق سے پیار کرے گا. اور اگر تم علی سے پیار کرتے ہو تو سچا پیار اس کا ہوگا جو عثمان غنی سے پیار کرے گا. تو الحمدللہ ہم نے یہ محافل سجا کے اور آپ نے ان محافل کو آباد کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہم تو ہماری تو گٹی میں یہ رکھا ہوا ہے، جنوں پنج تن لال پیار نہیں او کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھے باویں، لکھ لمے سجدے کرے باویں، جے آل نبی دا دشمن ہے او تا بیڑا ہونا پار نہیں. ہم روٹیال کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں. مولا علی پاک نے جب سیدہ زہرا پاک کا وصال ہوا
تو اپنے بھائی عقیل کو بلایا، حضرت عقیل کو، اور بٹھا کے پوچھتے ہیں بھائی جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ علم الانصاب کے مالک ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر نسب کے لحاظ سے کون کون سے اعلیٰ قبیلے ہیں، تو مجھے بتائیں شادی میں ایسے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں جو بہادر بھی ہو اور عزت دار بھی ہو۔ تو حضرت عقیل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان اگر شادی کرنا چاہتے ہو بہادر قبیلہ بھی ہو عزت والا بھی ہو تو پھر کلاب قبیلے میں شادی کر لو۔ تو پھر آپ کا رشتہ اس طرح کلاب قبیلے میں طے ہوا، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی طے ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک کے بعد جو آپ کی دوسری زوجہ تشریف لائیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن فاطمہ کلابیہ کے نام سے مشہور ہیں، بعد میں آپ کی کنیت مشہور ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے عباس علمدار جیسا بیٹا عطا کیا اور 4 بیٹوں کی جب ماں بنی تو پھر ام البنین کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ پورے عرب میں لوگ کہتے تھے یہ بیٹوں کی ماں جا رہی ہے، پنجابی میں اے پتروں کی ماں جا رہی ہے، اے ماں پتروں کی ماں جا رہی ہے، یعنی بیٹوں کی ماں ہے اور بیٹے بھی ایسے ہیں جو اسلام پہ قربان ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار آپ کی ولادت ہوئی تو مولا علی شیر خدا نے جھٹی ڈالی، اور حضرت عباس جب پیدا ہوئے کچھ مماثلت اس طرح تھی امام حسین کے ساتھ کہ جب حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تھے تو تب نبی پاک علیہ السلام روئے محبت کے آنسو۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا بیٹا جنتیوں کا سردار ہے لیکن یہ ظلمن شہید کر دیا جائے گا، تو اس درد نے آقا علیہ السلام کو رلایا۔ لیکن جب حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی تو حضرت علی پاک روئے اور کندھوں کو چومنے لگ گئے، تو آپ کی گھر والی نے پوچھا میرے سر پہ تاج بچوں کا منہ چوما جاتا ہے آپ اس کے کندھوں کو چوم رہے ہیں؟ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں اے فاطمہ کلابیہ یہ وہ میرا لال ہے جو میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو جائے گا اور اپنے دونوں بازو کٹوا دے گا، تو اس لیے میں اس کے کندھوں کو چوم رہا ہوں، اس لیے اس کے بازوؤں کو چوم رہا ہوں۔ تو حضرت عباس علمدار آپ کی ماں نے پھر آپ کی تربیت کی، ہمیشہ تربیت مائیں کرتی ہیں، مائیں بتاتی ہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا ہے اور پیار کیسے کرنا ہے، تعظیم کیسے کرنی ہے۔ حضرت عباس علمدار کی ماں نے کہا بیٹا رہنا تو تمہیں حسین کے ساتھ ہے لیکن یہ نہیں کہنا کہ میں حسین کا بھائی ہوں۔ کل ہم نے حضرت قاسم بن حسن کا ذکر پڑھا، ہم اس پیاری ہستی کا ذکر کرتے ہیں جن کو کائنات کے مالک و مختار بھی پیار سے یاد کرتے ہوں، اتنی بڑی عظمت کے مالک ہوں اور بھائی بھی ہوں، علی پاک کے بیٹے بھی ہوں، اور وہ کہیں میں حسین کا بھائی نہیں ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا رہنا تو نے ساتھ ہے لیکن ساتھ ساتھ رہ کے لوگوں کو یہ فیل ہو کہ تو حسین کا نوکر ہے اور تمہیں ساتھ ساتھ رہنا ہے، جہاں جان دینے کی باری ہو جان دے دینی ہے لیکن حسین کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس علمدار جب یہ کربلا کا مارکہ ہونے لگا، جب حضور کے گھر والوں کو ستایا گیا اور زورن جبرن یہ کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو امام علی مقام یہ انشاءاللہ ہم کل یہ واقعہ پورا بیان کریں گے، جمعہ میں بھی شام کو بھی۔ امام علی مقام نے یہ فرمایا جواب دیا کہ میرے جیسا بندہ تیرے جیسے بندے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں علی کا لال ہوں، مجھے رات کے اندھیرے میں بلا کے ڈراتے ہو کہ حسین بیعت کر لو ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی، مجھے ڈراتے ہو جان سے ڈراتے ہو، جب رب نے یہ جسم بنایا ہی ختم کرنے کے لیے ہے تو پھر مجھے کیا ڈر ہے کہ ابھی میں مر جاؤں یا کل مر جاؤں۔ یہ بہادری تھی، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تھا امام علی مقام کا۔ آپ نے فرمایا
کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام کو واپس آ گئے، آپ کربلا کی طرف جانے لگے تو پھر شمر نے خط لکھا حضرت عباس علمدار کو، خط لکھا۔ آپ 4 بھائی تھے، ایک ماں سے آپ الگ 4 بھائی تھے ام البنین سے۔ وہ حضرت عباس علمدار کو اس نے شمر نے خط لکھا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت امام حسین مولا کائنات نے فرمایا عباس لڑنا نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں، اس کی بات سننا، اچھی نہ لگے تو واپس آ جانا، اس کو کہنا کچھ نہیں، ہماری طرف سے یہ بات نہ نکلے کہ یہ لڑنا چاہتے تھے، ہماری طرف سے یہ الزام نہ لگے ہماری طرف کہ انہوں نے جان بوجھ کے لڑائی کی۔ امام علی مقام کا یہ پیغام دل میں بٹھا لیا، یہ بات کو دل میں سجا لیا تو چل دیے۔ شمر کے پاس جب پہنچے تو اب شمر نے کہا کہ عباس میں جانتا ہوں تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی علی کا لال ہے، ہم نے آپ کے لیے میں نے ایک الگ سے معاہدہ کر دیا۔ حضرت عباس علمدار آپ کی ماں کی طرف سے شمر سے رشتہ داری تھی، نام کے خاندان کی طرف سے۔ یہ شمر وہ ہے جو حافظ قرآن بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، عالم بھی تھا، مولا علی پاک کا ساتھی بھی رہا، علی پاک کے ساتھ بھی رہا، کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، نمازوں کی وجہ سے ماتھے کے اوپر محراب بھی بنا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کسی ایسے ٹھگ کے پیچھے نہ لگ جایا کریں کہ یہ بندہ سچا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا کہ امام حسین وہ گئے تھے اقتدار کے لیے، تو جو آپ کو برگلانا چاہے تو پہلے ذہن میں بٹھا لیا کریں جو قتل کر رہے تھے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعے بھی پڑھتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن یہ وہ نہ پہچان سکے کہ حضور کی آل کہاں کھڑی ہے۔ تو اسی طرح سب ایک جیسے نہ سمجھا کرو، جو آپ کو بتا رہا اس کی بات سنیں ضرور، لیکن یہ ذہن میں بٹھائیں کہ حضور کی آل کو دنیا کے مال سے کیا مطلب تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بات آپ کو سنائی نہیں، آپ نے زمین پہ ہاتھ مارا، آپ نے مٹی اٹھائی تو وہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی، جب اس کے ہاتھ میں رکھی تو وہ سونا بن گئی، آپ نے فرمایا لے جاؤ، یہ ہمارے گھر کی سخاوت ہے، اور بھی کچھ چاہیے ہو تو لے جانا۔ جن کے ہاتھ مٹی کو لگے تو مٹی سونا بن جائے، انہیں دنیا کے مال کی کیا ضرورت تھی۔ تو شمر نے کہا اے عباس میں نے آپ کے لیے ایک الگ سے معاہدہ طے کر لیا، لکھ لیا ہے، میں نے یزید سے سائن بھی کروا لیے ہیں۔ یزید نے یہ کہا ہے اگر عباس اپنے 3 بھائیوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جائے تو اچھی تنخواہ بھی ملے گی، اچھا عہدہ بھی ملے گا، اور ایسے عشرت کی زندگی ملے گی، دنیا کی ہر سہولت دی جائے گی۔ تو حضرت غازی عباس نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مار کے تلوار کو غصے سے پکڑا اور فرمایا اگر میرے بھائی نے، اگر میرے آقا حسین نے یہ نہ کہا ہوتا کہ عباس لڑنا نہیں تو میں تیرے ابھی ادھر ٹکڑے کر دیتا، تو ہوتا کون ہے مجھے آل رسول کے خلاف بغاوت کا افسار ہے۔ یہ حضرت عباس علمدار کا پیغام تھا اور پوری کائنات کو آپ نے یہ سبق دیا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں حسین کے صدیقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔
اگر حضور کے گھر والوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ نہ کیا ہوتا، آج بہت سے خطبات آپ نے شعر سنا ہوگا کہ قتل یزید اصل میں قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تو یہ کہتا ہوں امام حسین نے ایسی کاری ظلم لگائی، قیامت تک یزیدیوں کو تکلیف اس کی ہوتی رہے گی۔ وہ یزید کی اولاد ہے جو آج بھی اپنے باپ کے لیے مقدمے لانے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حسین بھی شہزادہ تھا، یزید بھی شہزادہ تھا۔ نہ حسین کے مقابلے میں کون شہزادہ ہو سکتا ہے؟ جب عمر پاک کے پاس آپ کے پاس ایک غلام پیش کی جائے، عورت، اور بادشاہ کی بیٹی قید ہو کر آئے اور لوگ کہیں کہ اے حسین جیسے اے عمر جیسے آپ بادشاہ ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، تو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، تو آپ کے بیٹے سے نکاح کر دیا جائے، تو فاروق اعظم کو غصہ آ جائے۔ آپ فرمائیں جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اصل حسین کے ہوتے ہوئے یہاں کون شہزادہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شہر بانو، جو سیدہ شہر بانو امام زین العابدین کی امی جان بنی، ان کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت امام حسین سے خود کرا دیا، اور پوری کائنات کو سبق دیا کہ جب عمر کا بیٹا، حاکم وقت کا بیٹا حسین کے ہوتے ہوئے شہزادہ نہیں بن سکتا تو یزید کس بات کی ملی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت غازی عباس علمدار آقا حسین کے ساتھ گئے اور پھر جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عباس بار بار عرض کرتے رہے بھائی جان مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں، اجازت ہو تو میں جاؤں، حکم ہو تو میں جاؤں۔ حضرت امام علی مقام بار بار یہ فرماتے تھے کہ عباس اگر تو چلا گیا تو میرا تو کوئی وہیم نہیں رہے گا، میرا بھائی نہیں رہے گا، تو ادھر ہی ٹھہر جا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سیدہ سغرا حضرت سکینہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کے لے آئی اور آ کے کہا کہ چچا جان پانی لا کے دو، میں نے اپنے بھائی کو پانی پلانا۔ اب حضرت عباس علمدار نے اجازت مانگی تو چل پڑے۔ جب آپ نہر فرات پہ پہنچ گئے، کیسی جرت تھی حضور کے گھر والوں کی، آخر انسان تو پھر انسان ہی ہوتا ہے، لیکن کود جانا، عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جانا، 22,000 کا لشکر نہر فرات پہ کھڑا ہو اور ایک میرے آقا کے خاندان کا شہزادہ اکیلا ہو اور 22,000 کہہ کے پانی نہیں لینے دینا، اور ایک سب سے آگے نکل کے جا کے پانی کا مسکینہ بھر لے، اس کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ 22,000 کے مقابلے میں ایک حسینی ہو اور حضور کا پیارا نواسا ہو، علی کا بیٹا ہو، 22,000 کا پانی نہیں لینے دیں گے، اور وہ ایک کا جو ہوتا ہے کل لو پانی لے کے جاؤں گا۔ حضرت عباس نے پانی بھر لیا، مشکیزہ بھر لیا، اب پانی کا چمر کھایا اور پینے لگے۔ خیال آیا کہ عباس تو پینے لگا ہے، تیرے بھائیوں نے جو شہادتیں دی ہیں پانی کے بغیر تو کیا جواب دے گا ان کو؟ جو پردہ دار خواتین بیٹھی ہے اور چھوٹے بچے پانی کو ترس رہے ہیں، اور تو اگر ادھر پانی پی لے گا تو جواب کیا دے گا اگر ان کے پاس پانی نہ پہنچا؟ یہ تھی محبت، یہ تھی آل و عیال سے محبت۔ آج سگا بھائی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے تو دوسرے سگے بھائی کے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، فقیروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ احساس تک مر گیا۔ ہم حسینی ہوتے ہیں صرف محرموں میں، اگر ہم واقعی امام حسین کے نوکر ہیں، تو اگر ہم واقعی غازی عباس علمدار سے پیار کرتے ہیں، جن کی جان لبوں پہ تھی لیکن پانی پھر بھی نہیں پیا، کیوں؟ گھر والے آل و عیال پیئیں گے تو میں بھی پی لوں گا۔ آپ نے پانی نہ پیا، آپ نے اپنے گھوڑے کو آگے کیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ نسبت کی بڑی بات ہوتی ہے، قطرے کو نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ نہیں رہتا۔ وہ گھوڑے اور تھے، وہ گھوڑے اور تھے کیونکہ ان کی نسبت حضور کی آل کے ساتھ تھی، ان کے جسم کے ساتھ آل رسول کے جسم مس ہوئے تھے، اور وہ ایسی سواریاں تھی جنہوں نے اپنے آپ کو انہی وقتوں میں ختم کر لیا تھا۔
نبی پاک علیہ السلام کی پیاری اونٹنی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ واقعہ علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اور حضرت یعفور جس گدھے مبارک پہ حضور سوار ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کی جدائی میں وہ بھی ایک کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، جانور جن پہ قربان ہوتے رہے اور اپنی جانیں دیتے رہے۔ غازی عباس علمدار پانی لے کے جب چلے نا، اب یزیدیوں نے کہا کہ یہ جوان ایک مرتبہ ہم سے نمبر لے گیا، اس سے مشکیزہ ہم نے نیچے گروانا ہے۔ برچھا اور تیر مارتے رہے، آپ کا یہ بازو کٹ گیا، حضرت عباس علمدار کا بازو کٹ گیا، بازو بھی نیچے گرا تو مشکیزہ بھی نیچے گر گیا۔ پتہ ہے علی کے لال نے کیا کیا؟ بازو نہیں اٹھایا۔ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ڈر گئے، وہ تو بیچارے تھے، وہ تو بڑے مجبور تھے، وہ تو کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ہمیں تو ایک کانٹا چکے تو 20 دن ہم مسجد نہیں آتے، پھر مسجد آنا شروع کریں تو پھر ہم 20-25 دن کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں تو باتیں ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی شان تو یہ ہے بازو کٹ گیا، آپ نے بازو نہیں اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھا دیا۔ ہاں جی، اور کہا اے عباس تیری جان چلی جائے تو جانے دینا، یہ پانی کا مشکیزہ حضور کی آل کو لازمی پہنچا کر آنا۔ آپ چل پڑے تو یزیدیوں نے پھر تیر چلائے اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ منہ میں اٹھا لیا۔ اب یزیدیوں نے سوچا کہ یہ ہم سے گرنے والا نہیں ہے، یہ ہم سے گرنے والا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ سارے تیروں کا منہ بالکل اس کی طرف کر دو اور یہ مشکیزہ پھاڑ دو، پانی کو گرا دو، کم از کم اگر پانی گر جائے گا تو ہمارا مقصد پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تیر چلائے، پھر آپ کا وہ مشکیزہ بھی گر گیا، آپ کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ تو حضرت امام حسین قریب آئے، آپ کو اٹھانے لگے، حضرت غازی عباس علمدار آپ عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے اٹھا کے خیمہ میں نہ لے کے جانا، سب کی لاشیں آپ اٹھا کے لے گئے، مجھے نہ لے کے جانا، کیوں؟ کہ جب میں وہاں آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے تو میری بھتیجی سکینہ جب کہے گی چچا جان آپ کو پانی کہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں چاہتا ہوں میری ادھر ہی شہادت ہو، اسی جگہ سے میری روح پرواز کرے اور میں قیامت کے دن تک سکینہ سے ملاقات نہ کروں، جب اپنے نانا جان سے پانی لے کے اور وہ کوثر کا جام لے کے آؤں تو پھر میں سکینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی شان کے مالک ہوں اور اس طرح اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، تو آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج ہمارے پاس وہ للکار نہیں ہے، وہ حضور کی آل کی جو محبت تھی اسلام کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ حسینی تو ہم سب ہیں لیکن حسین کا کردار کون اپنائے؟ حسینی تو سب ہیں لیکن حسین کی سیرت پہ کون عمل کرے؟ میرے بھائیوں، حضور کے گھر والوں نے یہ جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا یہ پوری کائنات کو سبق تھا کہ ہم سے عظیم کوئی نہیں، ہم سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑی شان والا بھی کوئی نہیں، لیکن اسلام پہ جب حرف آیا ہے تو پہلے ہم تیار ہیں۔ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے میں بڑا معزز ہوں، میں باہر نکلوں گا اسلام کی خاطر تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، شہادت حسین اور آل رسول کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ نے عملی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے بالکل پیار سے بیٹھنا ہے، لنگر شریف آپ کو بانٹنے لگے، پہلے لنگر شریف آپ کو مل جائے گا پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ جیسے بیٹھیں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، آمنے سامنے۔ چلیں جی تھوڑی سی ہو جائیں، آسانی سے سب کو جلدی جلدی لنگر مل جائے گا۔ یہ وہ موبائل بند کر کے لیا۔